اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ماہ محرم میں ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دن کو دوسرے دنوں سے افضل جان کر خاص طور سے قصد کر کے روزہ رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ اس حدیث میں بتایا یہ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی دن کے روزے کو افضل جانا اور اس روزے کا قصد کیا تو وہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے اور ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ پتہ یہ چلا ماہ محرم میں ہم اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے اور خاص کر کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ محرم میں روزہ کیسے رکھا جائے، روزہ رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے 3 مراتب اور اس کے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا تو آپ صرف 10ویں کا روزہ رکھو، اور 10ویں کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر 10ویں کا روزہ ثابت ہے۔ دوسرا درجہ، آپ 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی رکھ لیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے بتایا کہ اس دن کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا کہ اگر آنے والے سال میں باحیات رہا تو 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ دن آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے بہت مضبوط اور بہت صحیح دلیل ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ 10ویں کے ساتھ 9ویں محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہوگا، بلکہ اجر کے حساب سے یہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ تیسرا مرتبہ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ 10ویں کے ساتھ آپ 9ویں کا بھی روزہ رکھ لیجئے اور 11ویں کا بھی روزہ رکھ لیجئے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ہم اور آپ کو ترغیب دلائی گئی ہے، اور اس طرح سے ماہ محرم میں ہم اور آپ 3 روزہ رکھ لیں گے اور اس طرح سے یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے گی، چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ہم اور آپ کو فرمایا، ہم اور آپ کو حکم دیا کہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، تو اس طرح سے ہم اور آپ یہودیوں کی مخالفت بھی کر لے جائیں گے اور محرم الحرام کا 3 روزہ بھی ہو جائے گا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو باتیں سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔